اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ کپڑے یا بدن یا جگہ کے اوپر اگر کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے بدن کے اوپر جب کوئی ناپاکی لگ جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نجاست مریہ ہے یا غیر مریہ ہے۔ مریہ سے مراد دکھائی دینے والی ہے، غیر مریہ یعنی دکھائی دینے والی نہیں ہے۔ تو اگر تو نجاست مرئیہ ہے یعنی دکھائی دینے والی نجاست ہے تو ایک بار اس کو دھونے سے وہ بدن پاک ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر جب بدن صاف ہو گیا تو بدن پاک ہو جائے گا، لیکن نجاست غیر مریہ اگر لگ گئی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ظن غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک اپنے بدن کو دھوئیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ میرا بدن پاک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ بھئی بدن اب پاک ہو گیا ہے تو اب آپ کا بدن پاک ہو جائے گا، یعنی ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تو آپ کے کپڑوں کے اوپر ناپاکی لگ گئی، اب اس کو کیسے صاف کریں گے؟ تو اس میں بھی یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ نجاست مریہ ہے یا غیر مریہ ہے، یعنی کپڑے کے اوپر نجاست دکھائی دے رہی ہے یا پھر دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اگر تو کپڑے کے اوپر ناپاکی دکھائی دے رہی ہے تو پھر کپڑے کو دھوئیں، جب ظاہری طور پر وہ داغ دبا یا بدبو ختم ہو جائے کپڑا پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست غیر مریہ لگی ہوئی ہے، جیسے چھوٹے بچے نے اگر پیشاب کر دیا اور وہ کپڑوں میں رس گیا اور وہ اب کپڑے میں دکھائی بھی نہیں دے رہا، غیر مریہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کپڑے کو 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر بار خشک کریں، یعنی ایک دفعہ دھوئیں پھر اس کو نچوڑیں یہاں تک کہ اس کی ساری ناپاکی نکل جائے، پھر دوسری دفعہ دھوئیں، پھر نچوڑ لیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں اور پھر نچوڑ لیں۔ تو اس طرح سے اس کا آپ کا جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو نجاست جگہ کے اوپر لگ گئی ہے اس کو کیسے صاف کیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جگہ کے اوپر اگر نجاست لگ گئی ہے تو آپ اس کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، ہر مرتبہ خشک کریں گے تو جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ جیسے مسجد کے قالین کے اوپر بچے نے پیشاب کر لیا یا کسی گھر کی ایسی جگہ پہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ کوئی نجاست گر گئی ہے تو آپ 3 مرتبہ اس جگہ پہ پانی بہائیں اور اس جگہ کو آپ صاف کریں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ریتلی زمین ہے، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں کہ وہاں ریتلی جگہ ہے، تو ریتلی جگہ کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ 1 مرتبہ پانی بہا دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، 3 مرتبہ بہانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریتلی زمین جو ہوتی ہے وہ نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو 1 مرتبہ پانی بہا دینا اس پہ کافی ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی کہ بدن، کپڑے یا جگہ کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو کیسے پاک کریں گے۔ اب ایک اور چیز ہم سماعت کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اب نجاست کو بھی دیکھنا ہے، جو نجاست لگی ہے وہ کون سی ہے۔ تو یاد رکھیے نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کہتے ہیں کہ غلیظ نجاست، گاڑی ناپاکی۔ تو اگر کوئی نجاست غلیظہ کسی چیز کے اوپر لگ گئی ہے، یعنی بدن کے اوپر لگ گئی ہے تو یا جگہ کے اوپر لگ گئی ہے، اس کا اعتبار کس طرح کیا جائے گا؟ تو نجاست غلیظہ کا اعتبار ہم درہم کے اعتبار سے کریں گے، یعنی اگر نجاست لگی آپ کے کپڑوں کے اوپر لگ گئی ہے تو درہم کی مقدار کے برابر ہے تو اس کو صاف کرنا واجب ہوگا، اس سے زائد ہے اگر لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنا فرض ہوگا، اور اگر درہم کی مقدار سے کم لگی ہے تو اس کو صاف کرنا وہ سنت ہوگا۔ آپ صاف کر کے نماز پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے نجاست غلیظہ کا۔ اور آپ کہیں گے کہ بھئی درہم کا اعتبار کس طرح کریں گے، درہم کتنا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ درہم کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے علماء نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی گہرائی کو دیکھیں۔ جس طرح یہ آپ ہاتھ کھولتے ہیں تو ہاتھ کی جو گہرائی بنتی ہے
اتنی مقدار میں وہ درہم ہوتا ہے۔ تو اگر درہم کے برابر لگ گئی ناپاکی تو اس کو صاف کرنا واجب، زیادہ لگ گئی تو فرض، اور کم لگی ہے تو پھر وہ معاف ہے، یعنی اس کو صاف کرنا سنت ہے۔ اور اگر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے، خفیفہ سے مراد ایسی نجاست جو غلیظ نہیں ہے، اس غلیظ سے کم تر ہے، یعنی لیکوڈ چیز میں وہ نجاست ہے تو وہ خفیفہ کے زمرے میں آئے گی۔ تو اگر خفیفہ نجاست لگ گئی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے عضو کے چوتھائی حصے سے زیادہ اگر لگی ہے تو اس کو صاف کرنا فرض ہوگا، اس کے برابر لگی ہے تو واجب ہوگا، اور اگر کم لگی ہے چوتھائی حصے سے تو اس کو صاف کرنا سنت ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کپڑے کے چوتھائی حصے کا مطلب کیا؟ تو یاد رکھیے ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی جوڑ ہے، ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک یہ ایک عضو بنتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ کلائی سے لے کر ناخن تک یہ ایک عضو ہے، اور کلائی سے لے کر کے کوہنی تک یہ ایک عضو ہے۔ تو اگر اس عضو کے اوپر ہمارے ناپاکی یعنی نجاست خفیفہ لگ گئی ہے تو ہم اس کے 4 حصے کریں گے، اور جو چوتھائی حصہ اتنا بنتا ہے، اس چوتھائی حصے سے زیادہ اگر خفیفہ لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنا فرض ہو جائے گا، صاف کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے چوتھائی حصے کے برابر لگی ہے تو اس کو صاف کرنا پھر واجب ہوگا، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے کم لگی ہے تو پھر وہ ہماری، اگر وہ ناپاکی لگی ہوئی تھی ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو صاف کرنا سنت ہوگا۔ تو یہ آج ہم نے چند چیدہ مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ کر کے اس پر عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔